بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کی۔ اس کا پہلے شوہر سے ایک 3 سالہ بیٹا تھا۔ جب اس عورت نے دوسری شادی کی تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے نئے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی۔ نیا شوہر بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اسے اپنا ہی سمجھتا تھا، لیکن 1 سال بعد جب ان کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کی محبت اور توجہ بدلنے لگی۔ اب وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے کترانے لگا تھا اور اس کے ساتھ پہلے جیسے سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اب اپنے حقیقی بیٹے پر تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ماں نے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید دے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار نہیں۔ اگر ماں نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو وہ بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے یہ بات مان لی اور وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ شوہر نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن سوتیلے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، اس لیے اس پر اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا تو اس کا نام لے گا، نہیں اس کی کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ماں نے غصے سے جواب دیا، ہاں وہ شاید تمہارا خون اور گوشت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تعلیم سے محروم رکھو، اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی رحمت اور شفقت نہیں ہے؟ شوہر نے کہا، بس بہت ہو چکا، میں اب اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر سے نکالتا ہوں اور دیکھنا نہیں چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے آنسو پونچھے اور کہا کہ ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے، میں تھک چکا ہوں آپ کو روزانہ میری خاطر اس شخص کی توہین برداشت کرتے دیکھ کر۔ آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ اس کا بیٹا کہاں جائے گا اور کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، اور اگر وہ بیمار پڑ گیا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے یتیم بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور اس کی حفاظت فرما اور اسے محفوظ و سلامت واپس لے آ۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے تو اسے حیرت ہوئی کہ بیٹا گھر سے چلا گیا ہے اور پھر بھی بیوی خوش کیوں ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم خوش کیوں ہو اور اپنے بیٹے کی جانے پر اداس کیوں نہیں ہو؟ بیوی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت اسے سپرد کر دی ہے جو اسے دیکھ بھال اور حفاظت کے قابل ہے۔ وہ جو کبھی تھکتا نہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی اجر کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ عز و جل۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ دنیا باہر رحم نہیں کرتی اور کوئی بھی بھوکے پر ترس نہیں کھاتا، لگتا ہے کہ تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد ماں کا بیٹا ایک دن واپس آیا، اپنے ہاتھ میں ایک بچہ اور ساتھ ایک عورت کے ساتھ۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں حیرت اور خوشی سے پوچھتی ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میری بیوی اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اماں، ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا جب تمہارے پاس نہ پیسے تھے نہ ہی کوئی پناہ؟ بیٹے نے کہا کہ سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتا کہ زندگی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ میں بے یار و مددگار تھا، نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا، وہاں رات گزاری، دن میں کام کی تلاش کرتا، رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ امام مسجد نے اپنی کہانی سنائی، ان سے مسجد میں سونے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ہر روز مجھے کھانا دے دیتے تھے، میں شام کو مسجد میں صاف کرتا تھا اور امام نے مجھے قرآن پاک حفظ کروایا، دین کی تعلیم دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن امام بیمار پڑ گئے تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اسی دن سے میں لوگوں کا امام بن گیا۔ لوگ مجھے پسند کرنے لگے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ انہوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کر دیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے شادی کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت میں سے زمین کا ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کاشت کیا اور حالات بہتر ہو گئے، الحمدللہ۔ اب اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت سی زرعی زمینیں ہیں، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کی وجہ سے میری مدد کی۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور جان گئی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی۔ اس نے اپنے پوتے کو گلے سے لگایا اور بیٹے نے ماں کے ہاتھ چومے، لیکن شوہر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن وہ لڑکا ایک کامیاب اور امیر شخص بن کر واپس آئے گا۔
سبحان اللہ، اللہ ہی رازق ہے، جسے چاہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور رضامندی کی بدولت نوازا گیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اصحاب اور تابعین پر قیامت تک کے لیے درود اسلام بھیجنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا، تاکہ میری آنے والی نیو اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔